دنوں کا احترام کر رہے ہیں، لیکن جو مہینوں کا سید ہے آپ اس کی تعظیم کی بات نہیں کرتے، آپ اس کے احترام کی بات نہیں کرتے؟ کہا نہیں مولانا ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو دیکھو جو انسانوں میں سید ہیں ان کی تعظیم کیا، اگر وہ آئیں تو کھڑے ہو جانا پڑے گا، یہی ہے نا ان کی تعظیم۔ اب ذرا بات سننا، اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور شاید آسان ہی کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ انسانوں میں سید آئے تو آپ کو کھڑے ہونا ہے، بلکہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ ہیں حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی، آپ اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے درمیان کوئی بھی آ جائے تمہاری مرضی پہ چھوڑتا ہوں، کھڑے رہو یا بیٹھے رہو، لیکن فرمایا جب میرے خاندان کے لوگ آیا کریں تو ان کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد ہے تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا نہ ہوگا اللہ اسے لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی حضور کے خاندان کے فرد کو دیکھ کر اگر کھڑا نہیں ہوا انسان بلا عذر شرعی، گھمنڈ کی بنیاد پر، اللہ اکبر، یا سستی کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر، یعنی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، تو آقا فرماتے ہیں لا علاج بیماری میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ پتا چلا امت کو لا علاج بیماری کا علاج مدینے کی سرکار سے مل گیا، لا علاج بیماری سے بچتے جاؤ گے۔ خاندان نبوت کے لیے احترام سے کھڑے ہونا سیکھ لو، اللہ تمہیں ہر لا علاج بیماری سے محفوظ فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضور کے خاندان کے جو لوگ ہیں سید ہیں ان کی تعظیم کھڑے ہونے میں، پھر آپ ہاتھ بھی چومتے ہیں، نظر بھی پیش کرتے ہیں، تو لیکن جو شہروں کا سردار، جو مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اس کا احترام کیسے ہو؟ اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ دکھتا ہی نہیں، اس کے لیے کیسے کھڑے ہوں؟ اس کا کوئی ہاتھ ہے جو ہاتھ چومے؟ اس کو جو نذرانہ دینا ہے؟ تو ہر ایک کی تعظیم جدا جدا ہے۔ جو انسانوں میں سید ہے کھڑے ہوں گے، ہاتھ چومیں گے، نظر دیں گے، یہ کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، یہ تعظیم ہے نا؟ صحیح ہے۔ لیکن سید الشہور آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہی نہیں کہ ہاتھ چومیں، اس کی تعظیم کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کا خیال کرتے ہوئے آدمی گناہ ترک کر دے، یہ اس کا احترام ہے۔ اگر سید کا احترام نہ کرو تو لا علاج بیماری ہے، امام المتکلمین حدیث لکھ رہے ہیں ادھر، اور اگر سید الشہور کا احترام نہ کرو تو سیدھا ایمان ہی خطرے میں۔ لوگ یہ سن کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، میں نے کہا مبارک ہو، لیکن دوسرا رخ بھی تو دیکھو، رمضان شریف کچھ لوگوں کو جنتی بنانے آ رہا ہے تو کچھ کو جہنمی بنانے بھی آ رہا ہے۔ جیسے قرآن کی شان یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں سکے کے، ماں باپ جنت بھی ہے، ماں باپ جہنم بھی ہے، خدمت کر لو تو جنت ہے، ناراض کرو تو جہنم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں جہاں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، 70 گنا، 70 درجہ ثواب زیادہ، وہیں رمضان شریف میں ایک گناہ کرو گے تو 70 گناہ لکھے جائیں گے۔ یہ طرف رخ نہیں۔ اور دنوں کے اندر اگر کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں دیکھا تو 70 بار مجرم۔ موبائل کے اندر گیم کھیلا اور دنوں میں گالی دی، اور دنوں میں ایک بار